اللهم يا رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد واجز عنه ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے دعا کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. دعا کیسے مانگنی چاہیے، کیوں مانگیں، اور کس یقین کے ساتھ مانگیں. اللہ رب العزت دعا مانگنے والے بندے سے خوش ہوتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، اس سے راضی ہوتے ہیں. جو دعا نہیں کرتا اس سے پھر لاپرواہی کی جاتی ہے. آسمانوں کی دنیا میں ایسے بندے سے لاپرواہی کی جاتی ہے. دعا مانگنے والا چاہے نیک، نمازی، پرہیزگار، متقی ہو یا گناہگار ہو، کافر ہو، رب تعالیٰ اپنے ہر بندے کی اس دنیا میں توجہ کے ساتھ دعا کو سنتے اور قبول کرتے ہیں. بعض لوگ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بندے کے اندر عاجزی آ جائے اور خشوع خضوع آ جائے، بندے کی اپنی کیفیت ٹھیک ہو جائے، اس وقت جو دعا بھی وہ مانگتا ہے رب تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو جب حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، پہلی کیا کہ ہر نظر پہ ایک جلال، ایک رعب، ایک دبدبہ دل پہ چھا جاتا ہے، خشوع خضوع آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. تو اس وقت پھر جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. تو اب امام صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اس وقت بندہ کیا دعا مانگے، لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم کعبے کی زیارت کریں، بیت اللہ کا دیدار کریں تو پھر اللہ سے کیا مانگیں. تو بعض اوقات بندے کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہاں تو اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے، دعا کیسے یاد رہے گی. تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے ایک دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، کہ میں جو دعا بھی کروں اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے. تو یہ ساری زندگی کی عطا اللہ رب العزت کی طرف سے آ جاتی ہے. بہرحال رب تعالیٰ کی طرف سے یہ قید کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے دعا مانگیں یا کسی مندر، کسی چرچ کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگیں. اگر خالصتاً اپنے رب سے آپ دعا مانگتے ہیں، کسی بھی میدان میں، بازار میں، مسجد میں آپ اپنے رب کی طرف توجہ کر کے عاجزی کے ساتھ مانگتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے قریب ہوں. بندہ اپنے رب کے قریب ہو یا نہ ہو، بندہ چاہے گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، دنیا داری کے اندر گرا ہوا ہو، دنیا کے کاموں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں.
قربان جائیں اس رب پہ، کیسا عظیم رب ہے کہ وہ اپنے بندے کو بھولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ بندہ گناہگار ہے، فاجر فاسق ہے، جس قسم کا بھی ہے، وہ رب خود اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور یہ بات بھی شرط نہیں ہے کہ مسجد میں آپ بیٹھے ہیں تو کوئی عالم ہے، کوئی عام فاجر فاسق گناہگار ہے، کوئی متقی نمازی حاجی ہے، کوئی شرابی ہے، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں مسلمان کے قریب ہوں، یہ بھی نہیں فرمایا میں اپنے ولی کے قریب ہوں، قاری حافظ کے قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں تو تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب، جتنا ماں قریب ہوتی ہے، بیٹا، باپ، بھائی، بیوی، اپنے غموں کو جاننے والے قریب ہوتے ہیں، نہ اللہ فرماتے ہیں من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، جسے تم خود نہیں جانتے نا، اس شارک سے بھی قریب ہوں۔ اب اس سے ایک بات واضح ہوگی کہ اللہ کے سامنے تقریروں کی ضرورت نہیں کہ بیٹھ جائیں اور تقریر پڑھیں۔ دعا پڑھنا جو ہے نا، یا اللہ یہ دے یہ دے یہ دے، خود پتہ ہی نہ ہو، توجہ کسی اور طرف بے توجہی کے ساتھ مانگتے رہیں اور تقریر پڑھ کے چلے جائیں، خود کو بھی پتہ نہیں ہے، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ اتنا قریب ہے نا کہ وہ دلوں کی فریاد سنتا ہے۔ وہ جو غموں کا بوجھ آتا ہے اس وقت بھی آپ کے قریب ہے، اس وقت بھی آپ کی شارک کے ساتھ ہے۔ اب اللہ رب العزت سے مانگیں تو کیا چیز مانگیں؟ آئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان سے ذرا پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا کیا چاہیے۔ ہم تو صرف اپنی ضروریات مانگتے ہیں نا، جو چیز ہمیں ظاہری فائدہ نظر آتا ہے وہ چیز مانگتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ ہمیں تو جو سامنے اپنی پروموشن ترقی نظر آ رہی ہے، دنیا داری نظر آ رہی ہے، اولاد نظر آ رہی ہے، پیسہ نظر آ رہا ہے، ہم وہ چیز مانگتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور مزدوری کے بعد فارغ ہوا، مزدوری لی، 2 روٹیاں کھائیں، تو جاتے ہوئے اس کے دل سے دعا نکل گئی کہ یا اللہ یہ 2 روٹیاں اگر تو بغیر مشقت کے دے دے، بیٹھے بٹھائے مل جائیں، مزدوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تو کتنا اچھا ہو۔ دعا قبول ہو گئی۔ تو جاتے جاتے راستے میں دیکھا 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ چھڑانے لگا، پولیس آ گئی، تینوں کو پکڑ کے لے گئے، جیل ہو گئی جی۔ اب جیل میں 2 روٹیاں مل رہی ہیں، 2 روٹیاں کھانے لگا اور پھر سمجھا کہ یا اللہ دعا تو نے قبول کر لی ہے، لیکن میں خود نہیں سمجھا میں نے مانگ کیا لیا۔ تو انسان اپنی سمجھ کے مطابق مانگتا ہے، ہماری سمجھ اتنی نہیں ہے، ہمیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ پھر اس کی بات سمجھ آئی اور پھر اس نے دعا مانگی، یا اللہ عافیت کے ساتھ 2 روٹیاں عطا فرما، کہ جیل کے اندر بند ہو کے 2 روٹیاں تو مل رہی ہیں، تو انسان کی تو اور بھی بہت سی ضروریات ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو میں نے کئی دفعہ عرض کیا، پیدا اللہ نے کیا ہے تو ضروریات بھی وہ جانتا ہے اور وہ دے گا۔ عافیت مانگیں اللہ سے۔ ہم دنیا میں اللہ سے رزق مانگتے ہیں، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بندے کو اللہ رب العزت رزق بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، ساری نعمتیں، ساری سہولتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اسے سجدے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اسے فرما دیتے ہیں کہ یہ رکھ سارا کچھ اور نکل میرے گھر سے۔ تو یہ عافیت نہیں ہے، ساری نعمتیں ہیں، پودا بھی ہے، اسکیل بھی ہے، فجر کی نماز کی توفیق ہی نہیں ہے، مسجد خالی ہے جی۔
سجدے کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو کوئی بندہ اس پہ خوش نہ ہو کہ بل گیٹس مزے کر رہا ہے اور فلاں افسر مزے کر رہا ہے، اس کے پاس تو ساری سہولتیں ہیں، ساری فیسلٹیز اس کے پاس موجود ہیں، ذرا دیکھو نا اس کے پاس سجدے کی توفیق ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم امتی ہیں کس کے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہم چیزوں کے لیے نہیں آئے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور رسول اللہ نے ہمیں بندگی کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے یہ ضروریات نہ مانگو۔ یہ کیا چیزیں؟ ان کو تو کچھ چیز ہی نہ سمجھو، یہ تو اللہ خود دیں گے۔ جیسے اللہ کا وعدہ ہے کہ تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، جب اسے دعا کا وقت نہیں ملتا تو اللہ بغیر مانگے اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے پریکٹیکلی ہے، پوری دنیا میں علماء کو دیکھ لیں، حفاظ کو، قاریوں کو، دیندار طبقے کو، اللہ نے کتنا دیا ہوا ہے۔ تنہائیں ان کی تھوڑی ہیں، لیکن اللہ نے کیسے سفید پوشی کا برہم رکھا ہوا ہے اور بڑی عزت کا بڑا اچھا وقت گزار رہے ہیں۔ تو اللہ سے جب ضروریات مانگنے لگو گے تو یہ ضروریات کے اندر ہی ایسے مر کھپ جاؤ گے کہ ان کو ہی برابر کرتے کرتے داڑیاں سفید ہو جائیں گی۔ ضروریات کی طرف نہ جائیں، ان کو بالکل چھوڑ دیں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو مشہور واقعہ ہے، خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پہ تھا، ساتھ وزیر بھی ٹہل رہے ہیں، تو نیچے دیکھا اس وقت کا دانا، بزرگ، درویش بہلول رحمہ اللہ، وہ جا رہا ہے تو فوراً اوپر سے ٹوکرا پھینکا، اور جو سپاہی تھے ان کو کہا اس کو زبردستی پکڑ کے ٹوکرے میں بٹھا لو، آنن فانن کھینچا اور اوپر لے آؤ۔ تو بہلول، ان کی باتیں تو بڑی دانائی والی ہوتی تھی، وہ کہنے لگے ہارون الرشید یہ بھی کوئی طریقہ ہے بلانے کا؟ لیکن تو بادشاہ ہے نا، بادشاہوں کے ایسے ہی طریقے ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا پوچھ۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ تو اللہ تک کیسے پہنچا؟ بہلول مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اللہ تک پہنچ چکا ہوں، میں تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں، لیکن تیری سمجھ کے مطابق، تیری دانش کے مطابق اگر میں اللہ تک پہنچ چکا ہوں نا تو سن، میں کوئی محنت کر کے نہیں پہنچا، میں بالکل اسی طرح پہنچا ہوں جیسے ابھی تیرے پاس پہنچ گیا، جیسے ابھی تو زبردستی مجھے کھینچ کے اپنے دربار میں لے آیا ہے نا، ایسے ہی اللہ نے مجھے کھینچا ہے، اپنے پاس بلایا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ سے عافیت مانگی، میں نے اللہ سے اس کی محبت میں بھی عافیت مانگی، عافیت کے ساتھ اپنی محبت میں مجھے پہنچا دے۔ تو اللہ رب العزت سے عافیت دعاؤں میں مانگنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا تو وہ صبر کی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے تو یہ کیسی چیز مانگ رہا ہے؟ صبر؟ تو سن، صبر تو آتا ہے مصیبتوں پہ، صبر غموں پہ، پریشانیوں پہ، تو گویا کہ تو اللہ سے وہ مصیبتیں مانگ رہا ہے، تو صبر نہ مانگو، اللہ سے عافیت مانگو۔ جب صبر مانگو گے تو پھر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ تک تو پہنچ جاؤ گے، صابر بن کے اللہ کی وہ نعمتیں تو حاصل کر لو گے، لیکن ان مصیبتوں پر کہیں پھسل نہ جاؤ، اللہ سے دوری نہ ہو جائے، شیطان ورغلا نہ دے، پھسلا نہ دے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، سب کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، انہوں نے عافیت کا درس دیا کہ اللہ سے عافیت مانگو۔ جو معمولات کی دعائیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں یہ دعا خاص کر کے روزانہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیت، یہ عافیت کی دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے حضور آئے، بیمار تھا،
تو تیمارداری کے لیے آئے، پوچھا حال احوال، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے آخرت میں کوئی عذاب نہ دینا، دنیا ہی میں جو سزا دینی ہے دے دو۔ حضور نے اسے ٹوکا، منع کیا۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نفیس انسان، نفیس نبی، پاک نبی، یہ ہماری قسمت ہے، اور جتنا اس نعمت پہ اللہ کے اس احسان پہ شکر ادا کریں کم ہے۔ حضور نے اسے ٹوکا، منع کیا، اور فرمایا کہ اللہ کے بندے، اللہ کا عذاب آخرت میں نہیں برداشت کر سکتا کوئی، تو دنیا میں تو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے عذاب کو دنیا میں کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ سے عافیت مانگو، اور یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اس صحابی کو ارشاد فرمائی، اور ان صحابہ کے ذریعے ہماری بھی اصلاح ہوئی کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ بے توجہی کی دعا، بے رغبتی کی کہ خود پتہ نہیں ہے کیا مانگ رہا ہوں، اور تقریر عادت اپنی پوری کی اور اٹھ کے بھاگ گئے۔ ایسی دعا ہم مانگتے ہیں نا، اپنے طور پہ خود سوچیں کہ ہماری عبادت ایسی ہوتی ہے لاپرواہی کی، نماز ہماری اتنی لاپرواہی کی ہوتی ہے کہ اگر یہ نماز ہمارے لیے کوئی پڑھے نا، اس کے بھی منہ پہ واپس ماریں کہ یہ کیسی نماز ہے۔ ہمیں خود پتہ ہے کہ ہماری نمازوں کی کیا حقیقت ہے، کس درجے کی ہیں، ہمارے خیالات کدھر ہوتے ہیں، توجہ کدھر ہوتی ہے۔ تو جب ایسی نمازیں ہم پڑھیں گے تو پھر کیا دعائیں قبول ہوں گی، یا واپس یہی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، جاؤ ضرورت ہی نہیں۔ تو کبھی بھی بے توجہی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ نہ نماز پڑھیں نہ دعا مانگیں، تو رغبت کر کے اور اللہ سے اصرار کر کے مانگنا چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا دعا رسول اللہ ثم دعا ثم دعا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا جب دعا پوری ہو گئی اس کے بعد ثم دعا، پھر دعا مانگی، دوسری دفعہ پوری ہوگی، فرمایا ثم دعا، پھر مانگی، یعنی اصرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ مانگی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا ایک ہی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ مانگی۔ اصرار کرتے تھے، اللہ رب العزت کو منوانے کا طریقہ بتاتے تھے کہ کیسے مانگیں اور کیسے اللہ کو منائیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب ہماری دعائیں جو ہیں، اس کے اندر ایک طریقہ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی سنت ہے، کوئی نیک بندہ ہو نا اور کوئی نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کو کہہ دے میرے لیے دعا کریں۔ خود بھی جب عاجزی ہو، خشوع خضوع انکساری ہو، اور دل سے رغبت کے ساتھ دعا کریں، قبول ہوتی ہے، جس وقت بھی کریں، کوئی شرط نہیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، بیت اللہ میں مانگیں، بازار میں مانگیں، اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور اگلی بات، حضور نے بھی حضرت عمر کو عمرے کے لیے جب رخصت کیا تو فرمایا ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ پھر یہ کہ کسی کے واسطے سے، کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص سفر کر رہے تھے، تو بارش لگ گئی، تو پہاڑ کے اندر ہی کوئی غار ملا ان کو، تو اس کے اندر پناہ لی کہ بارش ختم ہوگی تو نکلیں گے۔ تو بارش ایسی طوفانی اور اتنی تیز ہوئی کہ ایک بہت بڑا پتھر گرا اور سیدھا آ کے غار کے منہ پہ غار بند ہو گیا۔ اب انہوں نے رغبت کے ساتھ دعا مانگی، جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر دعا دل سے نکلتی ہے۔ ویسے تو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، لیکن جب سر پہ آتی ہے نا اور صحیح درد ہوتا ہے نا،
کوئی فائل ادھر ادھر کسی ایسے ظالم کے پاس چلی جائے، پھر دل سے دعا نکلتی ہے، پھر سجدے بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تینوں شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سے مانگنے لگے تو پہلے نے دعا کی کہ یا اللہ، میں پورا دن بکریاں چراتا، جانور چراتا، رات کو آتا، ان کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں آیا، لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے تھے، میں پوری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سامنے کھڑا رہا، ان کو جگایا نہیں، تکلیف نہیں دی، اور صرف یا اللہ تیری رضا کے لیے کہ تیرا حکم ہے والدین کی خدمت کرو۔ یا اللہ، اگر یہ میری نیکی اچھی ہے اور تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس پتھر کو ہمارے سامنے سے ہٹا، ہمیں آسمان تو نظر آئے۔ اب موت سامنے نظر آ رہی تھی، اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہٹا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے نے دعا مانگی اور وہ عرض کرنے گا یا رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک مزدور کی مزدوری جب اس کو دینے لگا تو اس نے کہا میری مزدوری اتنی نہیں ہے، میں تو زیادہ لوں گا، اور چلا گیا ناراض ہو کے۔ یہ جو لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں نا، اب وہ اللہ کا بندہ جس نے دینی تھی وہ بڑا ایماندار، اس نے وہ پیسے ان کے کوئی چاول لیے، کھیت میں لگا لیے، وہ فصل بڑی اچھی ہو گئی، منافع زیادہ مل گیا، اس پہ اس نے اتنی ترقی کی کہ جانور بھی رکھ لیے، نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ بڑے عرصے بعد وہ مزدور پھر آیا، کہنے لگا تیری طرف میری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا یہ جتنا کچھ تجھے نظر آ رہا ہے یہ لے لے۔ کہ لے میرے ساتھ مذاق نہ کرو، اب مذاق نہیں ہے اللہ کے بندہ، یہ تیری اسی اجرت پر سارا کچھ بنا ہے، لے لو۔ کہتا ہے یا اللہ، اگر یہ نیکی میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا۔ اب تیسرے نے دعا کی کہ یا اللہ، میری چچزاد بہن مجھے اچھی لگتی تھی، میری نیت اس پہ بڑی خراب ہوتی تھی، میں نے اسے کئی دفعہ آفر کی لیکن وہ مانتی نہیں تھی، تو جانتا ہے میں بڑا گناہگار تھا۔ جب قحط پڑ گیا اور اس کے پاس کچھ نہ رہا تو پھر وہ مجبور ہو کر آئی، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ لیا، اسے پیسے دیے۔ جب میں اس کے قدموں میں بیٹھا تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور نکاح کے ذریعے آ۔ یا اللہ، اس وقت تیرا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا تیری رضا کے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی میری تیری رضا کے لیے ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنی تھی، وہ پتھر ہٹا، یہ تینوں نکل گئے، جان بچ گئی۔ تو یہ جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی ایسا عمل اپنا رکھنا چاہیے کہ جس پر خود بھی مان کر سکیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اس کے ذریعے میری بخشش ہو سکتی ہے، میری نجات ہو سکتی ہے، میری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کے اندر وسیلہ، اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بہترین وسیلہ صبر اور صلاۃ الحاجت ہے، صبر اور نماز، اس کے ذریعے۔ پھر نیک لوگوں کے واسطے سے دعا، حضور کے واسطے سے دعا اور اولیاء کے واسطے سے دعا، یا ان لوگوں سے، نیک لوگوں سے دعا کرانی، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کسی جگہ بھی مسجد بن رہی ہو تو اس مسجد کے اندر تعمیر میں عملاً کام کریں یا معاونت کریں، اس سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی اور ان کی نسلوں کو بھی نوازا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔